یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اور اس کو موت کا جو ہے جڈہ دکھا دیا گیا ہے۔ یہ سارا جو قصہ ہے، یہ اس کا باجوہ کا، مجھے شرم آتی ہے۔ ایک تو یہ مجھے تو کبھی یہ جنرل لگتا ہی نہیں تھا۔ یہ اس نے صرف اس لیے کیا کہ اس کو پتہ تھا کہ اس نے کرپشن کی ہے بڑی اونچی، نواز شریف وغیرہ کی، یہ مل ملا کے اور اس کو پتہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے اگر یہ کامیاب رہا ہو گیا عمران خان، تو یہ پھر ہم پہ بھی ہاتھ ڈالے گا۔ تو میں اگر عمران خان کے ساتھ ہوتا تو میں سب باجوہ کو اسی وقت بلا کے اس کو میں انڈر اریسٹ کرتا اور اس کا کورٹ مارشل کراتا اور فوراً نیا چیف لگاتا۔ قاضی عیسیٰ کی ریپوٹیشن، قاضی فائز صاحب کے والد کی، یس، اور ان کو وہاں سے آپ کو پتہ کہ قائد اعظم نے اس کا آنا بند کر دیا تھا جب وہ برازیل کی جو اسمگلنگ میں پکڑے گئے۔ اب یہ ہے کہ یہ فیض عیسیٰ جو ہے، اس نے جو یہ بلے کا نشان لیا ہے، جی، اس سے گھٹیا کوئی جج اتنا گھٹیا کام نہیں کر سکتا کہ اس نے 1.5 کروڑ لوگ پاکستانی لوگوں کے منہ کے اوپر تھوکا ہے۔ 8 تاریخ کو آپ پھر نکلیں گے ووٹ کے لیے؟ میں خود بھی نہیں، میری روح بھی اس کو ووٹ دے گی، اور جتنے بھی میرے جاننے والے ہیں ان کو میں نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ ووٹ امانت ہے اللہ کی۔ بالکل میں کھڑا ہوں گا اور میں وہاں پہلے تو لوگوں سے پوچھوں گا اور میں یہ پہن کے جاؤں گا۔ یہ پہن کے جائیں گے؟ بالکل، کیونکہ میں اس قوم کا سپاہی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست اور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں 92 ایئرز اولڈ سولجر ایئر کوموڈور سید سجاد حیدر صاحب، جن کے بارے میں انڈین آتھر یہ لکھ رہے ہیں نیڈر، یعنی کہ یہ بندہ ڈرتا شرتا کوئی نہیں تھا۔ سید سجاد حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد حیدر صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں رحمت اللہ ان کو کہوں گا جی، جن کے دلوں میں اللہ رسول کا خوف ہے، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن کا ان کو یقین محکم ہے، ان کو میں کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ۔ اور ان کے لیے 24 گھنٹے جو ہیں اس قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر تم نے کیڑوں مکوڑوں کی طرح روندے جانا ہے تو وہ تمہارا چوائس ہے۔ اگر تم نے عزت کی زندگی کی طرف چلنا ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، جو کہ اس وقت بہت سخت شدید خطرے میں ہیں، جی، جب یہود و نصارہ کے پاؤں میں جا کے قوم کی عزت کو، اس کے وقار کو ڈال دیا ہے، اس کو ہتھکڑیاں لگا دی ہیں بالکل، تو اس قوم میں پھر اپنے آپ کو مسلم کہنے سے تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کی ڈیفینیشن مسلم کی اور ہے۔ اگر ووٹ دیں گے اس شخص کو جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایماندار نہیں ہے، اس نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، جو کہ ہر ایک نے کی ہے، شروع سے لے کے قائد اعظم کی زندگی میں شروع ہو گئی تھی۔ اب بات یہ کہ اگر آپ نے ووٹ ایسے شخص کو دیا جو کہ صرف اپنی ذات کے لیے، آپ کے 1 مہینے کے خرچ کے لیے آپ کو 5,000 مل گیا یا 50,000 مل گیا، تو آپ کو 10 دن کے لیے آپ کے خاندان کا خرچ ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ اب آپ کی 92 سال عمر ہو گئی، آپ نے اس ملک کے لیے بہت کچھ، یعنی ایک انسان اپنی زندگی میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ دشمن بھی اس کی تعریف کرے۔ 52 سالوں کے بعد آج عمران خان بند ہے، اس کی پارٹی ختم کر دی گئی ہے، بالکل رون دیا گیا ہے، انتخابات ہونے جا رہے ہیں، الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ میں ایک مردہ انسان ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں حیران رہتا ہوں کہ میں نے جو قسم کھائی تھی جب مجھے کمیشن ملا تھا، تو وہ قسم مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اب موسیٰ سے لے کے جنرل موسیٰ کو میں نے ایک دن بڑی کڑی سنا دی تھی ایک محفل میں کراچی انٹرکانٹل، جب انہوں نے میرے ایئر فورس چیف کے متعلق غلط بیانی کی، تو میں کھڑا ہو گیا، بہت بڑا مجمع تھا، سارا میڈیا تھا۔ میں نے کہا کہ جنرل موسیٰ، this doesn't behove of a former army chief to speak ill of a man who is one of the greatest men after Qaid Azam that this country has produced۔ یہ جو کہتے ہیں نا یونٹی آف کمانڈ، یہ ایک بڑا لفظ ہے یونٹی آف کمانڈ، کہ جی جب ایک کمانڈر چیف بن جائے تو ہر کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے۔ This is not true always and Air Force proved it، کیونکہ وہ کمانڈر ان چیف جو تھا he was not worthy of being commander in chief، اور اس کے خلاف ہوا میں بغاوت ہوئی۔
140 جہاز تھے، اور انہوں نے ان کے خلاف جو باتیں کی وہ میں بتا نہیں سکتا، وہ ساری ٹیپ ہو کے ذوالفقار علی بھٹو پریزیڈنٹ تھے، ان کو دی گئی ISI نے، جنرل جیلانی تھے ISI کے۔ جب بھٹو نے دیکھا تو اس کو بلا کے کہا کہ یو لاس کانفیڈینس ان دی ایئر فورس، تو اس نے کہا نہیں دیر فیو پیپل مسکرینٹس، تو ہم ان کو کر لیں گے، جس طرح کہ آج یہ ہوتا ہے نا، بالکل یہی وہ سما تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انہوں نے اٹھا کے مجھے وہاں سے، جو میں ونگ تھا، یہ 33 ونگ، دا بگیسٹ ونگ آف پاکستان، یہ 71 والا کی میں جنگ، 71 کی جنگ، 71 کی جنگ میں نے لیڈ کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستانیوں نے کیا کہا ہے، وہ تعریفیں کی، وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی، انہوں نے کہا کہ 74 جہاز ہندوستان کے جہاز گرے، ان میں سے کچھ ایکسیڈنٹ تھے لیکن باقی ہمارے 71 کی جنگ میں ہماری پرفارمنس بہت بہتر تھی 65 کی بجائے، لیکن جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جو زمینی فوج، ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پروجیکٹ کیا گیا۔ ہیرو بنائے جاتے ہیں، یہاں مینوفیکچر ہوتے ہیں، کنٹرائیو کیے جاتے ہیں، اور ایئر فورس نے تو بہت زیادہ کیا، بہت زیادتی کی ہے اس میں، کہ اس میں جو ہے مثلاً جو ہم تو اسکواڈرن کی بات کرتے ہیں نا، اسکواڈرن ہو یا ونگ ہو، اٹس ناٹ این انڈیویجول۔ ہماری بدقسمتی اس ملک میں، اس خطے میں ہے کہ ایک محور ایک شخص کو بنا دیتے ہیں، جی، ایک شخص کو ہیرو بنا دیتے ہیں، تو وہ بڑی غلط ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو 8 فروری کو انتخابات آنے والے ہیں، یہ 3-4 دنوں بعد، کوئی 65-60 گھنٹہ رہ گیا ہے، یہ انتخابات کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ کیا فیصلہ کن انتخابات ہے پاکستان کے؟ یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اور اس کو موت کا جو ہے جڈا دکھا دیا گیا ہے، کیونکہ جب ایک سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے، جن کے دلوں میں اللہ رسول کی اطاعت ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، مطلب صرف لا الہ الا اللہ تو ہر مولوی کہتا ہے نا، ہر بندہ بھی کہتا ہے، کبھی ان کے دل کے اندر روح سے نکلا ہے؟ آپ ان پہ، جب میں عمران خان کو میسج بھیجتا تھا، میں نے بیٹھ کے اس کو خود بھی بتایا، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جب میٹنگ ہوئی تھی ہماری، تو میں نے کہا کہ یہ جو ہیں، یہ مایو اختر وغیرہ، ان کی تاریخ بہت گھناؤنی ہے، ان سے دور رہو، اور یہ عاشق اوان وغیرہ، سب جی، کو میں بتاتا رہتا تھا، ان کو میسج بھیجتا رہتا تھا۔ شرین مزاری میری بہت بہن کی طرح ہے، تو لیکن ان کو پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن بعد میں جب میں نے اس کے دیکھے اصول دیکھے، جب اس کی میں نے ویژن دیکھا، اس کا ویژن ہے، یہاں پہ کسی کا ویژن نہیں ہے، قائد اعظم کے بعد کوئی ویژنری نہیں آیا آج تک۔ اس کا ایک ویژن ہے، جو یہ پہاڑ کی چوٹیوں میں ہوتا ہے نا، ایک بندے کا دماغ ہوتا ہے، وہ وہاں کی خوشبو اس کے دماغ میں ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب جیل سے یہ بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے انہیں یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ، انسان بن جاؤ، نہیں تو تمہیں 12 سالوں کی سزا سنوا دیں گے۔ پھر عمران خان صاحب کا حالیہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ جیل کے اندر انہیں ایک آفر بھیجی گئی اور کہا گیا کہ 3 سالوں تک تم بنی گلا میں بیٹھ جاؤ، تمہیں ڈیل دے دی جائے گی، بعد میں حکومت بھی دے دی جائے گی۔ تو یہ کیا سسٹم ہے کہ یا تو وہ بندہ گنہگار ہے تو سزا دیں، یہ ڈیلز دینا، حکومت سے نکال دینا، نشان عبرت بنا دینا، سر یہ پروسیس کب تک چلے گا؟ یہ پروسیس میں نے کہا نا، شروع کیا تھا ایوب خان نے، جو الیکشن ہوئے تھے مس فاطمہ جناح کے، جی، اور یہ جو دستگیر ہوتا ہے، یہ موٹا سا کھڑا ہوتا ہے خرم دستگیر، نواز کے ساتھ، اس کے باپ نے کیا کیا تھا، مس فاطمہ جناح کے مطلب ہے کہ ایک کتے کے گلے میں لالٹین ڈالی تھی ان کا جو تھا۔ تو اتنے بےغیرت لوگ ہیں، یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، اب تو وہ بےغیرتی کی حد اتنی چلی گئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا جو قصہ ہے، یہ اس کا باجوہ کا، تو مجھے شرم آتی ہے۔ ایک تو یہ، مجھے تو کبھی یہ جنرل لگتا ہی نہیں تھا۔ ہم نے جنرل دیکھے ہیں، جنرل گل حسن جیسے، جنرل سوار خان، اقبال، آصف نواز، یہ میرے دوست تھے، میرے جان، ان کا بیئرنگ ہوتا ہے، ان کا ہوتا ہے۔ جب گل حسن، جنرل گل حسن، جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے پاس ایک سزوکی تھی اور تھوڑے سے کپڑے تھے، اس کے پاس ایک کمرہ بھی نہیں تھا پاکستان کے اندر، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، وہ سب کچھ جو تھے اپنے، وہ جو بیٹ مین ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے تاریخ۔ اور ہمارے ایئر فورس سے بھی یہ اصغر خان، نور خان، رحیم خان، یہ بالکل سادگی زندگی تھی ان کی۔ تو یہ جو باجوہ نے کیا ہے، یہ اس نے صرف اس لیے کیا کہ اس کو پتہ تھا کہ اس نے کرپشن کی ہے بڑی اونچی، نواز شریف وغیرہ کی، یہ مل ملا کے، اور اس کو پتہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے، اگر یہ کامیاب رہا، ہو گیا
عمران خان، تو یہ پھر ہم پہ بھی ہاتھ ڈالے گا. دیٹ واز ہز پرابلم. اس کے بعد اس کے پاس جب یہ سائفر آیا تو اس نے اپنی جو اس کی اتھارٹی ہے ایز اے پرائم منسٹر، لیکن اس کی اتھارٹی کو انڈرمائن کیا گیا تھا. باجوہ نے اس وقت بغاوت شروع کی ہوئی تھی جب اس نے وہاں پر یہ پنڈی میں بلا کے لوگوں کو کہا، جب یہ جی جی رہنا تھا، تو میں اگر عمران خان کے ساتھ ہوتا تو میں سب باجوہ کو اسی وقت بلا کے اس کو میں انڈر اریسٹ کرتا اور اس کا کورٹ مارشل کراتا اور فوراً نیا چیف لگاتا. اس طرح نہیں جیسا کہ بیوقوف نواز نے جا کے وہ اپنے بٹ کے کسی بٹ کو لگانے کی کوشش کی تھی، اس سے نہیں. لیکن یہ یہاں پہ کیونکہ اس نے ہی کمیٹڈ سیڈیشن، ہی کنٹینیو ٹو کمٹ سیڈیشن. وہ ساری ایف آئی اے وغیرہ جو ہے یہ سب بکا ہوئے ہیں، ناڈرا وغیرہ سب یہ اس کی کنٹرول میں تھے. تو یہ تو ہماری بدقسمتی کے شروع سے لے کے ایوب خان کے وقت سے لے کے اس وقت تک نہیں سجاد صاحب، کنٹرول ہم پھر حکومتیں گراتے کیوں ہیں؟ یعنی حکومت گرا کر ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا حاصل کیا ہوتا ہے ملک کے؟ میں بتاتا ہوں، ذاتی مفاد اور اپنے جرم چھپانے کے لیے ہوتا ہے یہ سارا جناب. کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا کانٹیکٹ ہے بینگ اے چیف جسٹس، میں بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے میں اس کو قاضی صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میں اس کو تقریباً مہینے میں 2 دفعہ اپنے ہمارے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو ہیڈ تھے فضل احمد، ان کے ساتھ جاتے تھے. ہم جو ہم نے چندہ اکٹھا کیا ہوتا تھا مسلم لیگ کی جو ممبرشپ ہوتی تھی وہ میں اس میں تھا، وہ ہم دینے جاتے تھے. تو اس کے بعد میرے والد نے قاضی عیسیٰ کو کمیٹی نے کہا کہ یہ اس کا ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے، قاضی عیسیٰ کی ریپوٹیشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد کی. یس. اور ان کو وہاں سے ہٹا. آپ کو پتہ کہ قائد اعظم نے اس کا آنا بند کر دیا تھا جب وہ برازیل کی جو اسمگلنگ میں پکڑے گئے. اب یہ ہے کہ یہ فیض عیسیٰ جو ہے اس نے جتنا گھنونا قسم کے جو اس نے فیصلے کیے ہیں، اس نے جو یہ بلے کا نشان لیا ہے، جی اس سے گھٹیا کوئی جج اتنا گھٹیا کام نہیں کر سکتا کہ اس نے 1.5 کروڑ پاکستانی لوگوں کے منہ کے اوپر تھوکا ہے. کیونکہ یہ بلہ انہوں نے اس بلے پہ الیکشن لیا تھا نا جی، چاہے اس کو آرمی نے مدد کی یا جو کچھ کیا، لیکن 1 سوا کروڑ نے تو عمران خان کو ووٹ دیا ہے نا. جی تو وہ کون ہے؟ وہ کیڑے مکوڑے ہیں. ڈونلڈ لو جو ہے ہی از کنٹرولنگ پاکستان ٹوڈے. آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ڈونلڈ لو ٹوڈے سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ وہاں سے ہو رہا ہے. ڈونلڈ لو تو ایک بڑی معمولی چیز ہے، یہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہاں بنتی ہے، یہاں ٹیکٹکس یہاں پر ہوتے ہیں. بھائی یہ کوئی ہم بے وقوف لوگ تو نہیں ہیں. تو یہ میرے جیسا بندہ اس کے دل سے آپ کیا پوچھیں گے کہ اس قوم کو جس قوم کو قائد اعظم جیسے عظیم شخص کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا اور جس کے لیے ہم اپنی جان اس وقت بھی دے رہے تھے، اب بھی تیار ہیں. میری کچھ دن رہ گئے، مجھے نہیں پتا میں نے مہینے رہنا سال رہنا ہے، لیکن اس ملک کے لیے میں ابھی بھی خون بہانے کرے. مجھے دشمن کے تو ہزاروں گولے نہیں مار سکے. کبھی مجھے کسی رینجر نے یا کسی سولجر نے مجھے مارے گا مار لے. لیکن میں کیوں نہ، میرا دل کیوں نہ روئے؟ دلی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار. اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ باہر نکلے، پولیس نے آپ کو روکا اور آپ کی وہ آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے کہ میں ایئر کوموڈور سید سجاد حیدر ہوں. 8 تاریخ کو آپ پھر نکلیں گے ووٹ کے لیے؟ میں جی میں خود بھی نہیں، میری روح بھی اس کو ووٹ دے گی. اور جتنے بھی میرے جاننے والے ہیں ان کو میں نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ ووٹ امانت ہے اللہ کی، صرف یہ تم دے سکتے ہو اس قوم کو. اچھا نہیں، آخری کمنٹ کریں گے، آپ صرف ووٹ دیں گے یا ووٹ کا پیرا بھی کریں گے اس عمر میں؟ بالکل میں کھڑا ہوں گا اور میں وہاں پہلے تو لوگوں سے پوچھوں گا اور میں یہ پہن کے جاؤں گا. یہ پہن کے جائیں گے؟ بالکل، کیونکہ میں اس قوم کا سپاہی ہوں. جی، وردی پہن کے جائیں گے؟ مرتے وقت تک میں سپاہی رہوں گا. اور میں ہوش و حواس میں اپنے جذبات سے نہیں، میں اللہ رسول کی اطاعت اور اللہ کے خوف سے حشر کے دن یقین ہے کہ مجھے جواب دینا میں گناہ گار ہوں. وہ اللہ رحمان رحیم. اچھا نہیں، آپ کہہ رہے تھے ووٹ بھی دیں گے اور کھڑے بھی ہوں گے وہاں؟ میں وہاں کھڑا رہوں گا اور میں لوگوں سے پوچھوں گا اپنے ضمیر سے ووٹ دینا، کیونکہ جو بکاؤ ووٹ ہے وہ تم کو اس کا جواب اس دنیا میں دینا پڑے گا، تمہاری اولادوں کو دینا پڑے گا. یاد رکھنا، میں کھڑا ہو کے کہوں گا. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے.
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।